السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں عربی بھاشا میں کھانے پینے والے چیزوں کے نام۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے تیل چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے تیل چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا زیت، انا ابغا زیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور زیت عربی میں تیل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا زیت، انا ابغا زیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تیل چاہیے، مجھے دودھ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دودھ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا حلیب، انا ابغا حلیب۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور حلیب عربی میں دودھ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا حلیب، انا ابغا حلیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دودھ چاہیے، مجھے دہی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دہی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا زبادی، انا ابغا زبادی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور زبادی عربی میں دہی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا زبادی، انا ابغا زبادی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دہی چاہیے، مجھے صابن چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے صابن چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا صبون، انا ابغا صبون۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور صبون عربی میں صابن کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا صبون، انا ابغا صبون۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے صابن چاہیے، مجھے روٹی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے روٹی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا خبز، انا ابغا خبز۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور خبز عربی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا خبز، انا ابغا خبز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے روٹی چاہیے، مجھے چاول چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے چاول چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا رز، انا ابغا رز۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور رز عربی میں چاول کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا رز، انا ابغا رز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے چاول چاہیے، مجھے دال چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دال چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا عدس، انا ابغا عدس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور عدس عربی میں دال کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا عدس، انا ابغا عدس۔
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دال چاہیے، مجھے جوس چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے جوس چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا عصیر، انا ابغا عصیر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور عصیر عربی میں جوس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا عصیر، انا ابغا عصیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے جوس چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے پانی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا مویا، انا ابغا مویا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور مویا عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا مویا، انا ابغا مویا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پانی چاہیے، مجھے نمک چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے نمک چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا ملح، انا ابغا ملح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ملح عربی میں نمک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا ملح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نمک چاہیے، مجھے چینی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے چینی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا سکر، انا ابغا سکر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور سکر عربی میں چینی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا سکر، انا ابغا سکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے چینی چاہیے، مجھے گھی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے گھی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا سمن، انا ابغا سمن۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور سمن عربی میں گھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا سمن، انا ابغا سمن۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے گھی چاہیے، مجھے کھجور چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے کھجور چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا تمر، انا ابغا تمر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور تمر عربی میں کھجور کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا تمر، انا ابغا تمر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کھجور چاہیے، مجھے ٹیشو چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے ٹیشو چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا مندیل، انا ابغا مندیل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور مندیل عربی میں ٹیشو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا مندیل، انا ابغا مندیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ٹیشو چاہیے، مجھے سامان چاہیے۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے سامان چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا اغراض، انا ابغا اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا اغراض، انا ابغا اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے سامان چاہیے، ہاں میں نے خریدا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے خریدا تو وہ یہ کہے گا ایوا انا استری، ایوا انا استری۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور استری عربی میں خریدا یا خریدنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا استری، ایوا انا استری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے خریدا، مجھے سستا سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے سستا سامان چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا اغراض رخیص، انا ابغا اغراض رخیص۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا اغراض رخیص، انا ابغا اغراض رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے سستا سامان چاہیے۔ کس نے کہا سستا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کس نے کہا سستا ہے تو وہ یہ کہے گا من کلام فی رخیص، من کلام فی رخیص۔ من عربی میں کس نے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں کہا یا بولنے کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من کلام فی رخیص، من کلام فی رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کس نے کہا سستا ہے، یہ سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان مہنگا ہے تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض فی غالی، ھذا اغراض فی غالی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض فی غالی، ھذا اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان مہنگا ہے، سب سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب سامان مہنگا ہے تو وہ یہ کہے گا کلو اغراض فی غالی، کلو اغراض فی غالی۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض فی غالی، کلو اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب سامان مہنگا ہے، مجھے مہنگا نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے مہنگا نہیں چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ما ابغا غالی، انا ما ابغا غالی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں
نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما ابغا غالی، آنا ما ابغا غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مہنگا نہیں چاہیے، کیوں سب سامان مہنگا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیوں سب سامان مہنگا ہے، تو وہ یہ کہے گا لیش کلو اغراض فی غالی، لیش کلو اغراض فی غالی۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش کلو اغراض فی غالی، لیش کلو اغراض فی غالی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں سب سامان مہنگا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے نہیں معلوم، تو وہ یہ کہے گا آنا ما فی معلوم، آنا ما فی معلوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں معلوم کو ہی کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما فی معلوم، آنا ما فی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نہیں معلوم، تمہیں چاہیے تو لے لو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں چاہیے تو لے لو سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انتا ابغا شیل، انتا ابغا شیل۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے لو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ابغا شیل، انتا ابغا شیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں چاہیے تو لے لو۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔